بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفا کے سبق نمبر 35 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا قال فإن جزه المشتری کی عبارت سے ہوگی اور ہمارا سبق فلا يقابله شيء من الثمن واللہ اعلم کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فإن جزه المشتری ثم جاء الشفیع لا يأخذ الثمر في الفصلين جميعا لأنه لم يبق تبعا للعقار وقت الأخذ حيث صار مفصولا عنه فلا يأخذه۔ قال في الكتاب وإن جزه المشتري سقط عن الشفيع حصته۔ قال رضي الله عنه وهذا جواب الفصل الأول لأنه دخل في البيع مقصودا فيقابله شيء من الثمن، أما في الفصل الثاني يأخذ ما سوى الثمر بجميع الثمن لأن الثمر لم يكن موجودا عند العقد فلا يكون مبيعا إلا تبعا فلا يقابله شيء من الثمن واللہ اعلم۔ آئیے اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اگر مشتری نے پھل توڑ لیا، اس کے بعد شفیع حاضر ہوا تو دونوں فصلوں میں شفیع پھل کو نہیں لے سکے گا، لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ طَبْعًا، اس لیے کہ لیتے وقت پھل زمین کے تابع نہیں رہا، حیث صار مفصولا عنہ، کیونکہ وہ زمین سے الگ ہو چکا ہے، فلا یاخذہ، لہذا شفیع اس پھل کو نہیں لے گا۔ قال فی الکتاب، امام قدوری رحمہ اللہ نے کتاب یعنی مختصر القدوری میں فرمایا وَإِن جَزَّهُ الْمُشْتَرِي، کہ اگر مشتری پھل کو توڑ لے تو شفیع سے پھل کا حصہ ساقط ہو جائے گا۔ قال رضی اللہ عنہ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں ھذا جواب الفصل الاول، کہ یہ پہلی صورت کا جواب ہے، لِأَنَّهُ دخل فی البیع مقصودا، اس لیے کہ اس میں پھل مقصود بن کر بیع میں داخل ہوئے تھے، فیقابل شیء من الثمن، لہذا ان کے مقابلے میں ثمن میں سے کچھ ہوگا۔ اما فی الفصل الثانی، بہرحال دوسری صورت میں، تو اس صورت میں شفیع یاخذ ما سوى الثمر بجمیع الثمن، تو اس صورت میں شفیع ثمر کے علاوہ بقیہ کو پورا ثمن دے کر لے گا، لأن الثمر لم يكن موجودا عند العقد، اس لیے کہ عقد کے وقت پھل موجود نہیں تھے، چنانچہ فلا يكون مبيعا الا تبعا، یہ تابع ہو کر ہی مبیع بنیں گے، فلا يقابله شيء من الثمن، لہذا ان کے مقابلے میں کچھ ثمن بھی نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم، اور اللہ تعالی خوب جاننے والے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں کیا مسئلہ زیر بحث ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ شفیع کے لینے سے پہلے اگر مشتری پھل توڑ لے تو اب ان پھلوں کو توڑنے کی دو صورتیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ جب احمد بائع اور سعید مشتری کے درمیان اس زمین کا معاملہ ہوا تھا جس زمین پر یہ پھلدار درخت موجود ہیں، تو اب ایک صورت تو یہ ہوگی کہ سودا ہوتے وقت، بیع ہوتے وقت ان درختوں کے اوپر پھل موجود ہوں گے۔ آم کا موسم تھا، اس زمین میں آم کے 5 درخت لگے ہوئے تھے اور ان درختوں پر آم کا پھل موجود تھا، یہ پہلی صورت بنے گی، اسی کو فصل اول سے تعبیر کی ہے۔ دوسری صورت کہ عقد کے بعد مشتری کی ملکیت میں یہ پھل لگے ہوں، کہ احمد نے جب یہ زمین بیچی، سعید مشتری نے جب یہ زمین خرید لی، تو اس وقت تو ان 5 درختوں کے اوپر پھل نہیں لگے ہوئے تھے، لیکن جب سعید مشتری کا اس زمین پہ قبضہ ہوا اور اس نے ان درختوں کی دیکھ بھال شروع کی، تو چند ہی دنوں میں
ان درختوں کے اوپر پھل لگ گیا۔ تو اب دو صورتیں ہو گئیں، ایک وہ صورت جس میں عقد سے پہلے پھل موجود تھا، دوسری وہ صورت کہ عقد کے بعد ان درختوں کے اوپر پھل پیدا ہوا۔ تو اب شفیع اس کے لیے دو صورتیں ہوں گی۔ فصل اول یعنی پہلی صورت جب پھل عقد کے وقت موجود تھا، اس صورت میں شفیع پھلوں کی قیمت ادا نہیں کرے گا کہ جب پھل درختوں سے توڑ لیے گئے اور پھل مقصود بن کر اس وقت عقد میں شامل ہوئے تھے، اور پھلوں کا تذکرہ سعید نے احمد سے کیا تھا کہ میں ان درختوں کے اوپر لگے ہوئے پھل بھی ساتھ ہی لوں گا، اس کی وجہ سے احمد نے اس میں کچھ ثمن یا قیمت میں اضافہ بھی کر دیا تھا۔ اب مشتری اگر ان پھلوں کو توڑ لیتا ہے تو گویا کہ اس نے جو اضافی پیسے ادا کیے تھے، مثلا 50,000 روپیہ، تو پھل توڑ کر اس نے اپنے وہ پیسے پورے کر لیے۔ تو اب شفیع اگر اس زمین کو لیتا ہے، عبداللہ شفیع ہے، جب وہ مشتری سے آ کر اس زمین کو لیتا ہے تو اب جو 50,000 روپیہ اضافی ادا کیا تھا، مثلا 5,50,000 روپیہ اس پلاٹ کا اس نے ادا کیا تھا، لیکن اس نے پھل توڑ لیے، تو اب پھلوں کی قیمت درمیان سے منہا کر دی جائے گی اور شفیع 5 لاکھ روپے کے عوض میں یہ پلاٹ بذریعہ شفا لے گا۔ لیکن دوسری صورت فصل ثانی کہ جب یہ پھل مشتری کے قبضے میں آنے کے بعد لگیں، سعید کی ملکیت میں جب یہ زمین آ گئی، اس کے بعد ان درختوں کے اوپر پھل پیدا ہوا، تو اب یہ وہ صورت ہے جس میں حدوث الزوائد بعد البیع ہوا ہے، تو اب شفیع سے قیمت کو کم نہیں کیا جائے گا۔ 5,50,000 روپے میں سعید مشتری نے احمد سے جو پلاٹ خریدا ہے، شفیع عبداللہ اگر اس پلاٹ کو لیتا ہے تو عبداللہ اس پلاٹ کو 5,50,000 روپے کے عوض میں ہی لے گا، وہ اس میں کسی قسم کی کمی کا مطالبہ نہیں کر سکتا، یعنی اس صورت میں قیمت کم نہیں ہوگی۔ آئیے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِن جَزَّهُ الْمُشْتَرِي، پس اگر مشتری سعید نے ان درختوں کے اوپر سے پھل توڑ لیا، ثم جاء الشفیع، پھر شفیع عبداللہ بعد میں آیا، تو لا یاخذ الثمر، وہ پھلوں کو نہیں لے گا، فی الفصلین جمیعا، دونوں صورتوں میں۔ اب یہاں متن کے اندر ایک بات قابل غور ہے کہ اس سے گزشتہ سبق کے اندر امام قدوری رحمہ اللہ کی عبارت وہ آئی تھی وَمَنِ ابْتَاعَ أَرْضًا وَعَلَى نَخْلِهَا ثَمَرٌ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِثَمَرِهَا، وہاں یہ تھا کہ شفیع ان درختوں کو پھلوں سمیت لے گا، وہ پھل بھی شفیع لے گا۔ یہاں عبارت آئی لا یاخذ الثمر فی الفصلین جمیعا، کہ شفیع دونوں صورتوں میں پھلوں کو نہیں لے سکتا۔ تو اب یہاں اس کی وضاحت صاحب ہدایہ کر رہے ہیں کہ لینے کی صورت الگ تھی، نہ لینے کی صورت الگ ہے، لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ طَبْعًا لِلْعَقَارِ وَقْتَ الْأَخْذِ، کہ یہاں شفیع کیوں نہیں لے گا؟ اس وجہ سے کہ جو پھل ہے اب یہ اس زمین کے تابع نہیں رہا۔ گزشتہ سبق میں جو شفیع کے لیے پھلوں کو لینے کی اجازت کا حکم تھا، تو اس وقت تھا جب وہ پھل درخت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور وہ درخت زمین میں کھڑا ہوا ہے، تو وہاں زمین کا اثر پھلوں تک پہنچ گیا تھا۔ لیکن یہاں صورتحال کچھ مختلف ہے، لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ طَبْعًا، یہاں پھل تابع نہیں رہے للعقاری، زمین کے، وقت الاخذ، لینے کے وقت، کہ جب شفیع لینے آیا ہے تو اس وقت پھلوں کا کوئی تعلق نہیں ہے زمین کے ساتھ، پھل کٹے ہوئے کریٹ کے اندر بند پڑے ہیں، یا انہوں نے تھوڑی مقدار تھی اس کو اپنے فریج یا فریزر میں محفوظ کر لیا، تو حیث صار مفصولا عنہ، کہ اب یہ تو اس سے جدا ہو چکے ہیں، فلا یاخذہ، پس یہ ان کو نہیں لے گا۔ تو یہ نہ لینے کی پہلی صورت، کہ صورت میں شفیع پھل کو نہیں لے گا۔
تو فی الفصلین جمیعا اس سے مراد کیا ہے؟ قال فی الکتاب، امام قدوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب قدوری میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَإِن جَزَّهُ الْمُشْتَرِي سَقَطَ عَنِ الشَّفِيعِ حِصَّتُهُ، کہ جب مشتری نے ان پھلوں کو کاٹ لیا تو شفیع سے ان پھلوں کا حصہ ساقط ہو گیا۔ تو گویا کہ یہاں یہ صورت ہے کہ شفیع کے اپنا حق لینے سے پہلے مشتری نے پھل توڑ لیے، تو اب دونوں صورتوں میں خواہ پھل پہلے سے ہوں یا مشتری کے قبضے میں پیدا ہوئے ہوں، شفیع پھلوں کو نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ استحسان کی بنیاد پر زمین کے تابع بنا کر پھل کو شفا میں داخل کیا گیا تھا۔ جب وہ پھل ٹوٹ گیا تو ٹوٹنے کی وجہ سے وہ پھل تابع نہیں رہا، اس کی تبعیت ختم ہو گئی، لہذا جب ختم ہو گئی تو وہ بیع کے تابع ہی نہیں رہے۔ قال فی الکتاب، امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مشتری پھل کو توڑ لے تو اس کی وجہ سے ثمن میں کمی آئے گی یا نہیں؟ تو صاحب ہدایہ اس کی کچھ وضاحت فرما رہے ہیں کہ یہاں دو صورتیں ہیں، ایک صورت میں شفیع پر ثمن لازم ہوگا اور ایک میں ثمن نہیں ہوگا۔ وَإِن جَزَّهُ الْمُشْتَرِي سَقَطَ عَنِ الشَّفِيعِ حِصَّتُهُ، اگر مشتری نے پھل کاٹ لیا تو شفیع سے اس کا حصہ ساقط ہو جائے گا۔ وہ صورت جس میں مشتری کے پھل توڑ لینے سے ثمن کم ہو جائے گا، وہ پہلی قسم ہے، یعنی بوقت عقد پھل موجود تھے، اس لیے کہ جب عقد کے وقت پھل موجود ہوں گے تو بیع میں داخل کرنے کے لیے ان کی صراحت بھی ضروری ہوگی، اور جب صراحتاً یہ پھل مقصود بن کر بیع میں داخل ہو گئے تو اب ان کے مقابلے میں ثمن بھی ہوگا۔ دوسری صورت وہ ہے اما فی الفصل الثانی یاخذ ما سوى الثمر بجمیع الثمن، تو دوسری صورت میں یاخذ وہ شفیع لے گا پھل کے علاوہ بقیہ جتنا ثمن بنتا ہے اس کی ادائیگی کر کے۔ تو یہاں فصل ثانی سے مراد وہ صورت ہے جس میں معاملہ بیع کے وقت درخت پہ پھل موجود نہیں تھا، لأن الثمر لم يكن موجودا عند العقد، کہ عقد جب ہو رہا تھا تو اس وقت درختوں پر پھلوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا، فلا يكون مبيعا الا طبعا۔ تو اب یہ پھل جو مشتری کے قبضے میں آتے ہیں تو یہ طبعاً آتے ہیں، اصلاً ان پھلوں کا کوئی عقد نہیں ہوتا، ان کی کوئی قیمت نہیں لگتی۔ تو جب وہ طبعاً آئے تو جو چیز طبعاً آتی ہے اس کے مقابلے میں ثمن میں کچھ نہیں ہوتا، جیسے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ایک ہوتا ہے اصل اور ایک ہوتا ہے وصف، تو جیسے وصف اس کے مقابلے میں ثمن نہیں ہوتا، تو یہاں جو پھل ہیں یہ تابع ہیں، تو جیسے وصف اس کے مقابلے میں ثمن نہیں ہوتا تو اسی طرح تابع کے مقابلے میں بھی ثمن نہیں ہوگا۔ تو اب مشتری کے قبضے میں درخت آئے اور مشتری کے پاس پھل لگے، مشتری نے ان کو توڑ کر کھا لیا، تو اب اس تابع کے ساقط اور ناپید ہونے کی صورت میں کیا وہ پھل یا گر گئے، ختم ہو گئے، یا مشتری نے خود اتار کر ان کو سٹور میں رکھ لیا، تو اب ناپید ہونے کی صورت میں ثمن بھی ساقط نہیں ہوگا، شفیع پورا ثمن دے کر ہی اس پلاٹ کو خریدے گا۔ مثلاً احمد نے یہ پلاٹ 5.5 لاکھ روپے میں بیچا تھا سعید کو، تو اب شفیع عبداللہ اگر اس پلاٹ کو جس میں پھلدار درخت لگے ہوئے ہیں اور ان درختوں کے اوپر پھل اس وقت لگا تھا جب یہ درخت مشتری سعید کے قبضے میں آ گئے تھے، پھر مشتری سعید نے وہ پھل توڑ کر کھا لیے یا اپنے پاس سٹور کر لیے، تو اب شفیع عبداللہ اگر لینا چاہے تو پھلوں کو عنوان بنا کر اگر وہ ریٹ کم کروانا چاہے تو نہیں کر سکتا، تو اب شفیع 5.5 لاکھ ادا کر کے ہی اس پلاٹ کو لے سکتا ہے جس کے اندر ایسے درخت موجود ہیں جن کے اوپر پھل آیا تھا اور اس پھل کو اتار لیا گیا۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔